السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا کہ سورہ جمعہ میں سے جو جمعہ کی نماز ہے اس کے بارے میں جو آیا تھی اس کی ایک بار پھر وضاحت کر دیجئے۔ حالانکہ اس کو میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن پھر آج اس کو کر دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے سورہ جمعہ یعنی سورہ نمبر 62 اور اس کی آیت نمبر 9 10 11 62 کی 9 10 11 اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، جب پکارا جائے، اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے تو تم فوراً اللہ کی یاد کے لیے لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور تم تلاش کرو اللہ کا فضل روزی، اور تم اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو وہ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً لپکو، اور جو کچھ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس میں سوالات بہت سارے ہیں لیکن جو میرا طریقہ کار وہ یہ کہ میں الجھتا نہیں ہوں، سوالات ہر ایک کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں بھی ہے، ہمارے ذہن میں بھی ہے۔ سوالات پر اگر سارے کرنا شروع کروں گا تو طویل وقت لگ جائے گا، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو حق بات ہے اس کی وضاحت ہو جائے، سوالات کے جوابات آپ کو خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئیے دیکھیے کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے اور اسے کیا بنا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، اذا نودیا، جب پکارا گیا ہے، للصلاۃ، صلاۃ کے لیے یعنی سبق کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمع ہونے کے دورانیے سے، خاص جمع ہونے کے دورانیے سے، فسعوا، پس کوشش کرو، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خاص لین دین، ذالکم خیر، وہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پس جب مکمل ہو جائے سبق، فانتشروا، پس منتشر ہو جاؤ، فی الارض، زمین میں یا پستوں میں، وابتغوا، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، واذکروا اللہ کثیرا، یعنی اللہ سے کثرت سے یاد دہانی لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت، اور لہوا انفضوا الیہا، یا کوئی توجہ ہٹانے والی بات، حق سے توجہ ہٹانے والی، تو جمع ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں اس کی طرف، جمع ہو کر بکھر جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ، اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں، قائماً کھڑا ہوا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، کہو جو اللہ کے پاس سے بہتر ہے، من اللہو ومن التجارت، اس حق کے توجہ ہٹانے سے یعنی کھیل تماشے سے اور خاص تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ تو پہلے میں اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر آج کے دور میں اسے کیسے سمجھا جائے اس کی بھی پوری وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تمہیں جمع ہونے کے دورانیے میں سبق کے لیے پکارا گیا ہے، بس کوشش کرو اللہ کی یاد دہانی کی طرف اور خاص لین دین چھوڑ دو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس جب سبق مکمل ہو جائے، پس پستوں میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، اور کثرت سے اللہ سے یاد دہانی لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا حق سے توجہ ہٹانا، اس کی طرف وہ جمع ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہو جو اللہ کے پاس سے بہتر ہے اس خاص توجہ ہٹانے سے اور خاص لین دین سے، تجارت سے، اور اللہ رزق دینے والوں کو بہتر ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ سب سے پہلے تو ماننے والوں کو کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ماننے والا ایمان والا ہے تو اس کو پھر ایمان نہیں لانا ہے۔ ایمان والے بھی بگڑتے رہتے ہیں، غلط بات سوچ لیتے ہیں، غلط حقیقتیں جان لیتے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، جب تمہیں سبق کے لیے پکارا گیا ہے، یہ اذان دی جائے، اذان کا لفظ ہی نہیں ہے، ندا لفظ، نو دیا ہے۔ نو دیا کا مطلب پکارا گیا ہے، پکارا جا چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پکارا جائے، یہ پکارا جا چکا ہے، اور یہ اللہ نے روزانہ 2 وقت کا صلاۃ بتایا ہے، اسی کو پکارا گیا کہا گیا ہے۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تمہیں سبق کے لیے پکارا جا چکا ہے، پکارا گیا ہے، اور وہ کیا پکارا گیا ہے کہ جمع ہونے کا دورانیہ ہے، اور اس جمع ہو کر اس میں کریں گے کیا کہ اللہ کی یاد دہانی کی طرف کوشش کریں گے، اللہ کی یاد دہانی کو سمجھیں گے، اس کی طرف صحیح کریں گے، کوشش کریں گے، اور جو کچھ خاص لین دین ہے سب چھوڑ دیں گے اس جمع ہونے کے دورانیے میں جو اللہ نے 2 وقت روزانہ دے رکھا ہے۔ تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ
بس جب یہ سبق مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ یا پستوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ جو لوگ بلند ہوتے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے ان کو سب کچھ مال مل رہا ہوتا ہے، پستوں میں ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ کی یاد دہانی کی۔ تو جب یہ سبق مکمل ہو جائے تو پستوں میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ سے کثرت سے یاد دہانی لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کثرت سے یاد دہانی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھیں، اس کو سامنے رکھیں۔ آپ کا جو عمل چل رہا ہے وہ اگر قرآن کے احکامات کے خلاف ہے، اس سے آپ تبدیل ہو جائیں، اس سے اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ تو جو کچھ آپ کو صلاۃ میں مل رہا ہے اس کو زندگی میں لاگو کریں، اس کو عمل کے ذریعے پھیلائیں، یعنی اس کی زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ فروغ دینا، عمل کرنا۔ تو جو کچھ آپ کو صلاۃ میں ملا ہے اللہ کے احکامات، اس کو آپ زکوٰۃ یعنی اپنی زندگی میں اسے فروغ دیں۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں جو کامیابی کا راز ہے، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا بھر میں تباہ کیوں ہیں، ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، اس کی اہم وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے آپ کو روزانہ 2 وقت صلاۃ کے لیے کہا کہ روزانہ 2 وقت آپ اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جمع ہو کر اللہ کے احکامات کو سمجھا جائے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے اس کو سمجھا جائے، اس کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، یعنی سمجھ کر پڑھنا پڑھانا، یہی صلاۃ ہے جو جمع ہو کر ہوتا ہے۔ اس کو جو کچھ آپ سمجھیں گے، اس کے سمجھنے کے لیے جو آپ حجت کریں گے دلیل کے ذریعے، یہ حج ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا، جب اس کو آپ اپنے عمل سے فروغ دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اور آپ کا ہر وہ عمل جو قرآن کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے، جب آپ اس سے رک جاتے ہیں تو اس کو اللہ نے صیام کہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں صلاۃ سے ہی ملے گی۔ تو یہ اللہ نے آپ کو روزانہ 2 وقت پکارا ہے، اور یہ پکارا جا چکا ہے۔ اس کے لیے کسی سٹی کی آواز کی ضرورت نہیں ہے، کسی مائک کی آواز کی ضرورت نہیں ہے، کسی الفاظوں کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر ماننے والا شخص خود جانتا ہے کہ اللہ نے کیا 2 وقت دے رکھا، اور اس کے لیے بغیر کسی ندا کے، بغیر کسی سٹی کے، بغیر کسی سائرن کے، بغیر کسی ہلا گلا کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کفار کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب اس طرح آپ آئیں گے صلاۃ کی طرف اور اللہ سے یاد دہانی کی کوشش کریں گے اور سب کچھ چھوڑ دیں گے جو کچھ بھی آپ کا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر بھی ہو جائے گا اگر آپ علم والے ہوں گے۔ اور جب ایسی صلاۃ آپ کی مکمل ہوگی، جب اس کو آپ مکمل کریں گے، سبق لینا مکمل کریں گے، تو پھر آپ پھیل جائیں گے پستوں میں اور اللہ سے فضل تلاش کریں گے، یعنی اس کی یاد دہانی کو کثرت سے استعمال کریں گے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ اس طرح کی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا، یعنی حق بات سے توجہ ہٹانے والی بات ہوتی ہے، تو وہ اس کی طرف جمع ہو کر پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان فض جو ہے، فض کہا جاتا ہے جمع ہو کر منتشر ہونے کو، دوڑنے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہیں فض کو چاندی بھی بنا دیا ہے، کہیں کچھ بنا دیا، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ جب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو فضز لفظ سے ہے، یہ ہمیشہ جمع ہو کر منتشر ہونے کے لیے آیا ہے، کسی اور معنوں میں نہیں آیا قرآن میں۔ تو جب ایسے لوگ یہ تجارت کوئی لین دین دیکھتے ہیں اور حق بات سے توجہ ہٹانے والی بات پر مشغول ہوتے ہیں، تو وہاں وہ جمع ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے، جو اصل میں سبق بتا رہا ہوتا ہے، اس کو وہ کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں آپ خود دیکھ لیں کہ اگر یہ 2 رکعت والی نماز ہوتی تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، بس یہ 10 منٹ کون آپ کو چھوڑ کر جائے گا؟ یہ جو آج جو صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، جن کو کچھ بھی الف بے کا نہیں پتا کہ یہ اللہ اکبر کے بھی کیا معنی، انہیں یہ تک نہیں پتا، وہ بھی یہ 10 منٹ نہیں چھوڑتے ہیں۔ آگے جمعے جمعے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، تو وہ بھی کھڑا چھوڑ کر نہیں جاتے امام کو، اس 2 رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں جب تک سلام نہ پھر جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ ماننے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، بتا رہے کہ ماننے والے ہیں، تو وہ ماننے والے اس طرح کھڑا چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، وہ بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی ہدایت کو سمجھ اور سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے، اس میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو وہاں کیونکہ بحث ہوتی ہے، حج ہوتا ہے، حجت ہوتی ہے، اس حجت سے جان بچانے کے لیے جو کامچور لوگ ہوتے ہیں، جو ہڈ حرام ہوتے ہیں، جو بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا اپنے باپ دادا کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، آباء و اجداد کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اپنے اکابرین کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، وہ باتوں پر توجہ نہیں دیتے، حجت پر توجہ نہیں دیتے، تو وہ لوگ کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اس حق بات سے توجہ ہٹانے سے، اور خاص طور تمہارے لین دین سے۔ اور اللہ جو ہے رزق دینے والوں کو بھی بہتر ہے، یعنی جو بھی رزق دے رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے جی، ہم کمانے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ تو یہ سارا کچھ پورا ہوتا ہے بشرطے کہ آپ اللہ والی صلاۃ قائم کریں، کیونکہ اللہ اس صلاۃ سے کہتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، اس سے تمہیں سامان نشو و نما ملتا ہے اور اسے کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو صلاۃ سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، یہ بلا وجہ کی اٹھک بیٹھک ہے، ایک مشقت ہے، ایک ورزش ہے، اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ اللہ نے یہ طریقہ کار بتایا ہے۔
اللہ جو طریقہ کار بتا رہا ہے اس طریقہ کار کے مطابق جب آپ صلاۃ قائم کریں گے، اس جمع ہو کر وہاں پر اللہ کی یاد دہانی کو سمجھیں گے اور تمام اپنے لین دین کو چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا، اور اس صلاۃ سے جو کچھ آپ کو ملے گا جب آپ اس کو عملی طور پر پھیلائیں گے تو وہ اللہ کا فضل بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ جہاں بھی اس طرح کی تجارت یا اس طرح کے ایسے حق بات سے توجہ ہٹانے والی باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، تو وہاں جمع ہو کر لوگ اکٹھے الگ ہو جاتے ہیں، اور جہاں خالص اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پھر اللہ کی بات کرنے والے کو، اللہ کے احکامات کو سمجھانے والے کو یہ لوگ کھڑا چھوڑ جاتے ہیں کہ بھئی تم اپنا بھوگتے رہو، ہم جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہنے کے لیے، تم اپنی بات جاری رکھو، اپنی بات جاری رکھو، ہمیں سننا نہیں، ہمیں بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح سے ہیں، یہی لوگ دراصل اللہ کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کی دشمنی اور قرآن دشمنی سے باز آ جائیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں تاکہ آپ کو وہ نتائج حاصل ہو جو اللہ دے رہا ہے، اور جس سے آپ کو خوف اور حزن کے بغیر معاشرہ ملے۔ ورنہ ایسے ہی خوف اور حزن کے ساتھ برقرار رہیں گے، ہمیشہ ایک بے چینی کی کیفیت میں رہیں گے کہ میرے بعد کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے معاشرے کا کیا بنے گا۔ اسی خوف اور حزن میں ہی مبتلا رہیں گے اور ساری زندگی گزر جائے گی، اور کبھی بھی حق کی طرف نہیں آئیں گے تو امن بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہی بہتر ہے، آپ کے اس باتوں کی توجہ ہٹانے سے، تمام لین دین سے، اور رزق دینے والوں کو اللہ ہی بہتر ہے، اللہ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اللہ طریقہ کار بتا رہا ہے اس سے آپ کو کثیر تعداد میں ملے گا، سب کچھ ملے گا، امن و سکون کے ساتھ ملے گا، خوف اور حزن کے بغیر ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو معاشرے میں آج عذاب بھگت رہے ہیں یہ بھگتتے رہیں گے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔